وسلم کی نبوت کی شروع میں بھی یہ واقعہ سینے کو چیرنے کا واقعہ، شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو بہرحال پھر جو ہے وہ واپس لوٹا دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں جو ہے اسراء کا سفر شروع ہوتا ہے جو بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا، سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق یعنی جس کی رفتار بھی جو ہے برق رفتار ہے، برق کی طرف یعنی بجلی کی طرح اس کی جو ہے رفتار تھی، غالباً اسی لیے جو ہے اس کو براق کہا گیا۔ تو بہرحال برق رفتار جو ہے سواری تھی وہ براق کو لایا گیا۔ یہ گدھے سے کچھ بڑا تھا اور جو ہے خچر سے کچھ چھوٹا تھا خد میں، اور اس کا ایک قدم یعنی اس کا ایک قدم کہاں پڑتا تھا؟ اس کی حد نگاہ جہاں تک پڑتی تھی، یعنی اس کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ تو اتنی تیز رفتار جو ہے وہ اس کی سواری تھی، اس کا جو ہے دوڑنا تھا۔ مجھے اس پر بٹھایا گیا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسراء کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو اس حالت میں لایا گیا کہ اسے نکیل ڈالی گئی تھی، اس کے لیے نکیل ڈالی گئی تھی، اس حالت میں جو ہے وہ لایا گیا، اور اسی پر زین کسی ہوئی تھی، اس پر جو ہے زین بھی کسی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ شوخی دکھائی، یعنی براق نے کچھ شوخی دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اوپر بٹھایا گیا، آپ جب اس کے اوپر سوار ہوئے تو وہ جو ہے کچھ اچھلنے لگا، کچھ شوخی دکھانے لگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر کون سوار ہے؟ تیرے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، ان سے جو ہے افضل ہستی جو ہے کوئی تیرے لیے سوار نہیں ہے، ان سے افضل، ان سے بڑھ کر جو ہے کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی ہستی جو ہے تیرے اوپر سوار ہے اور تو شوخی دکھا رہا ہے۔ تو اس وقت روایت میں آیا کہ براق کے پسینے چھوٹ گئے، پسینے چھوٹ گئے اور وہ اپنے شوخی دکھانا بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سفر شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں براق پر سوار ہو کر ہوا یہاں تک کہ جو ہے بیت المقدس پہنچ گیا۔ چنانچہ جب وہاں پہنچنے کے بعد جب میں نیچے اترا اور اپنے جانور کو جو ہے وہاں پر باندھا، یعنی اس براق کو وہاں پر باندھا جہاں پر تمام انبیاء کرام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، اپنے سوار کو وہاں پر باندھا کرتے تھے، وہاں پر باندھا، اور جو ہے دیگر انبیاء کرام جہاں باندھا کرتے وہاں پر میں نے باندھ دیا اور اندر چلا گیا، اور اس میں 2 رکعت نماز میں نے ادا کی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 162۔ اسی طرح سے ابن جریر کی روایت میں ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ میں نے انبیاء اور رسول کو وہاں پر نماز پڑھائی۔ اس میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر انبیاء کرام کو اور تمام رسول کو نماز پڑھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت سے وہاں پر جو ہے سرفراز کیا گیا۔ تو اس معاملے میں بھی جو ہے علماء میں اختلاف ہے کہ جو ہے یہ جو نماز پڑھنے والا جو واقعہ ہے وہ جو ہے معراج سے پہلے کا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ معراج کے بعد کا ہے۔ بہرحال وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اور تمام رسول کو وہاں پر جمع فرمایا، اور پھر جو ہے وہاں پر جو ہے نماز ادا کرنا۔ اب جو ہے لوگ سب ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ تمام انبیاء اور رسول ہیں۔ بولے یہاں پر جو ہے یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بولا کہ نماز پڑھنے کے لیے ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ تو امام کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور جو ہے آگے بڑھا دیا۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے اس سے یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور تمام رسول میں افضل ہیں، یہ چیز۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت جو ہے کرانے کا جو ہے وہاں پر موقع دیا گیا۔ اس حدیث میں جو ہے کچھ باتیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ایک پہلی چیز جو معلوم ہوئی، جس کے لیے خصوصی طور سے ہم سفر باندھ کر کے جا سکتے ہیں، خصوصی طور سے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصی طور سے جو ہے سفر کرنا ہے تو 3 مسجدوں کے لیے کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ 3 مسجدوں کو خصوصی طور سے جو ہے آپ سفر زیارت کی نظر سے نیت سے جو ہے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ایک مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد اقصیٰ ہے، اور تیسری یہ مسجد نبوی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مقام یا مسجد کی زیارت کرنے کی نیت سے سفر کرنا یہ اسلام میں منع ہے۔ یہ 3 مسجدوں کے لیے جو ہے اجازت دی گئی۔
اب یہ مسجد وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی، مسلمانوں کا یہ قبلہ اول تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 16 یا 17 مہینوں تک جو ہے اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں اللہ کا حکم آیا کہ اپنے چہروں کو جو ہے کعبے کی طرف پھیر لو، تو پھر جو ہے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا۔ اس طرح سے جو ہے یہ مسجد کی جو ہے فضیلت ہے۔ اور دوسری بات جو یہ ہے کہ اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، یعنی انبیاء اور رسول کی امامت کرائی گئی، تو اس سے جو ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تمام نبی کریم، تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہے جو دین اسلام ہے، دین اسلام، تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی گئی۔ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کیے گئے وہاں پر۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے دو برتن پیش کیے، ایک میں جو ہے دودھ تھا اور ایک میں شراب تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لیا، دودھ کا پیالہ لے لیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے فطرت کو پسند کیا، یعنی کہ جو ہے دودھ جو ہے فطرت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ دودھ خالص ہوتا ہے، دودھ جو ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ یا جو ہے غلاظت وغیرہ کچھ نہیں رہتی۔ اس کے بنسبت شراب کو آپ لے لیجئے، شراب جو ہے انگور وغیرہ کو سڑا کر کے بنایا جاتا ہے یا کسی چیز سے بنایا جاتا ہے، یہ اور اس کے اندر جو ہے نشہ ہوتا ہے، اور شراب جو ہے، شراب سے جو ہے آدمی کے عقل پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور مزاج میں بھی اس کے تبدیلی آتی ہے۔ تو لہذا شراب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ دودھ جو ہے یہ فطرت ہے، اور بچپن سے ہی وہ انسان کے ساتھ جو ہے دودھ کا معاملہ لگا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی جو ہے اس کی پہلی غذا دودھ ہی ہے، اس کو جو ہے دودھ ہی دی، اس کو جو ہے نہ کھانا کھلانا ہے نہ اس کو گوشت ترکاری کھلانا ہے، بلکہ دودھ ہے، دودھ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو لہٰذا یہ دودھ کا لینا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اب وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اور بھی واقعات ہوئے، مگر جو ہے سارا کہانی لمبی جو ہے سنانا نہیں ہے۔ بہرحال جو معتبر حدیثوں سے جو چیزیں ثابت ہیں وہی جو ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور جتنی بھی حدیثیں جو بھی بیان کر رہا ہوں بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں، ایک دو حدیث جو ہے آپ کو آئیں گی یا جو ہے ترمذی کی یا پھر جو ہے مسند احمد وغیرہ کی، تو بہرحال انشاءاللہ وہاں پر ذکر کروں گا، اور وہ حدیثیں بھی جو ہے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، سو روایتیں ہیں جس کو ناصر الدین البانی وغیرہ نے جو ہے صحیح کہا ہے، وہی روایتیں ترمذی یا جو ہے مسند احمد وغیرہ کی جو بھی آئیں گی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے، پھر میں اور جبرائیل چل پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور جبرائیل چل پڑے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے، آسمان دنیا یعنی جو پہلا آسمان ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 164۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل مجھے آسمان کی طرف لے گئے، یہ الفاظ ہیں آسمان کی طرف لے گئے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 162 میں۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ یہ مختلف روایتیں ہیں۔ ایک اور جو ہے بات بھی حافظ ابن حجر کے ذریعے فتح الباری میں جو ہے بعض روایات جو نقل کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہایت خوبصورت سیڑھی لگائی گئی، ایک سیڑھی لگائی گئی جس کے ذریعے سے ہم آسمان دنیا تک پہنچے، سیڑھی کے ذریعے سے پہنچے۔ بہرحال اللہ عالم بالصواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری جو ہے 349 اور مسلم کی حدیث نمبر 163۔ اب یہاں سے آپ جو ہے پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کے جو ہے دستک دی، وہاں پہ دروازہ کھٹکایا، آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، کھٹکھٹا، اندر سے جواب آیا کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک بات اور بھی کہ اگر آپ کہیں جائیں اپنے گھر پہ کھٹکا مارے یا کسی کے بھی گھر کو کھٹکا مارے تو جو اندر سے جواب آیا کہ کوئی پوچھے کون ہے تو آپ اپنا نام بتائیں، یہ نہیں کہ میں ہوں۔ اکثر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوں،
ایک بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے، دستک دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بھی تو میں ہوں، یعنی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو میں ہی کہتا، تو لہٰذا وہاں پر مطلب کیا ہے کہ بھائی نام بتاؤ، میں ہوں تو کیا، میں کا مطلب کیا، تو میں بھی تو میں ہوں۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہے نام بتانا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ جو ہے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے جبرائیل ہوں۔ تو پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی ہے یا آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ دو قسم کی روایتیں ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر نبیوں کے، رسولوں کے امام، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء اور فرشتوں کے سردار جبرائیل، یہ دونوں وہاں پر آئے، اتنے سوالات کیے جا رہے دروازہ کھولنے کے لیے۔ اب بابائیں جو ہے یوں ہی گھس جاتے ہیں اندر، اب بابا چلے جاتے جو ہے وہ جا کر کے جو ہے لوہے محفوظ میں جا کر کے بھی کس کو کتنے بیٹے ہیں، کس کو بیٹے ہے نہیں ہے وہ بھی نہیں مانتے، سب بتا دیتے، بولے ہاں تیرے کو بیٹا ہے ہی نہیں قسمت میں، لیکن میں تجھے دلاؤں گا۔ اب ایک نہیں، اللہ اس کو ایک دے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جو نہیں ہے اس کے قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں، بولا 2 بیٹے دے دے، بولا نہیں ہے قسمت میں، نہیں 3 دے دے، ارے یہ یہاں پر بولا ایک بھی نہیں ہے۔ اب اس طرح سے گنتے جا رہے ہیں، اب جو لاسٹ میں اللہ بولا کہ اب بس کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بابا وہاں تک جو ہے ان کی پہنچ ہے، لیکن اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور جبرائیل کے ساتھ میں جا رہے ہیں، تو جو ہے وہاں پر اتنا ان کو پوچھ کر اندر بھیجا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آسمان کے اوپر گئے، پہلے آسمان کے اوپر، وہاں پر میں نے آدم علیہ السلام کو جو ہے دیکھا، آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ہم پہلے آسمان کے اوپر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ جو ہے آدم ہے، آپ جو ہے انہیں سلام کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور جو ہے کہا کہ جو ہے نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ اس طرح سے ان کا جو ہے خوش آمدید جو ہے استقبال جو ہے بڑے اچھے انداز میں ان کا استقبال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی، انہوں نے دعائے خیر کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم کے دائیں طرف اور بائیں طرف جو ہے کچھ سائے ہیں، کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، اور جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ دائیں طرف جو ہے یہ ان کی جو ہے اولاد جو ہے، یعنی کہ وہ انسان جو جنت میں جانے والے ہیں، آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہے، ان کی روحیں ہیں، تو لہٰذا یہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں جنتیوں کو دیکھ کر کے، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ جہنمی ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے جو ہے غمزدہ ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے جو وہاں پر ملاقات ہوئی، اور جو ہے وہ دائیں بائیں جو تھے ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے اور جو ہے دوسرے